ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شہزادہ اپنے باپ کے ساتھ رہتا تھا۔ شہزادہ بہت زیادہ امیر تھا۔ شہزادے کے بعد تمام ریاستوں سے زیادہ پیسہ اور زیورات تھے۔ شہزادے کے والد بہت زیادہ نرم دل تھے۔ جب شہزادے نے حکومت سنبھالی تو شہزادے نے لوگوں پہ ظلم شروع کر دیا۔ شہزادہ کسی کی بھی نہ مانتا۔ شہزادے کے والد نے ان کو بہت سمجھانے کی کوشش کی پر شہزادہ نے کسی کی نہ مانی۔ ایک دن ایک عورت شہزادے کے پاس آئی اور آ کے اس نے شہزادے سے مدد مانگی۔ شہزادے، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ میں ایک بیوہ عورت ہوں۔ میرے گھر میں کھانے کے لیے اس ٹائم کچھ بھی نہیں ہے اور میرا بیٹا بھوکا ہے۔ پلیز آپ میری مدد کر دیں۔ جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ۔ میں نے کوئی دھرم شالہ کھولی ہوئی ہے کہ جس کا دل کرتا ہے مانگنے آ جاتا ہے؟ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ پلیز شہزادے، میری مدد کر دیں۔ میں بہت مجبور و لاچار ہو کے آپ کے پاس آئی ہوں۔ پر شہزادہ اس کی ایک نہ مانتا اور اس کو مار کے اپنے محل سے باہر نکال دیتا۔ شہزادے کا والد وہاں کھڑے یہ سارا واقعہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ شہزادے کے والد نے شہزادے کو بہت سمجھانے کی کوشش کی پر شہزادے نے ایک نہ مانی اور اس کی کوئی مدد نہ کی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دن بہت موسم خراب، ایک بجلی زمین پہ آ گری جس سے شہزادہ انسان سے گدھے میں بدل گیا۔ شہزادے کے والد نے رو رو کے اپنی بری حالت کر لی اور یہی کہا کہ بیٹا تیرے ظلم کا نتیجہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تیرے ظلم کی سزا دے دی۔ شہزادے کا باپ شہزادے سے بار بار ایک ہی بات کرتا ہے، یہ تمہارے ظلم کا ہی نتیجہ ہے، یہ سب تمہارے ظلم کا ہی نتیجہ ہے۔ کاش اس دن تو میری بات مان لیتے اور اس عورت کو ذلیل نہ کرتے، ہمیں اس کی آہ نہ لگتی۔ یہ اس کی آہ کا ہی نتیجہ ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ میں اس سے کہاں سے ڈھونڈوں اس عورت کو اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگوں؟ ہو سکتا ہے اس سے معافی مانگ کے تم ٹھیک ہو جاؤ۔ پر دھیرے دھیرے ان کی ریاست بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اپنے بیٹے کو لے کے ایک گھنے جنگل میں ایک جھونپڑی میں رہنے لگتا ہے۔ روز جنگل سے لکڑیاں کاٹتا، اپنے بیٹے پہ لاتا اور شہر جا کے بیچ کر آتا اور اپنے بیٹے کا پیٹ پالتا۔ اور جس کے اوپر شہزادے نے ظلم کیا ہوتا ہے اس کا بیٹا اپنی محنت سے اس ریاست کا بادشاہ بن جاتا ہے۔ وہ بہت ہی نرم دل اور نیک ہوتا ہے اور سب کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار ہوتا ہے۔ ایک دن وہ شکار کرنے کے لیے جنگل جاتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک بوڑھا آدمی لکڑیاں کاٹتا ہے اور اپنے پاس کھڑے گدھے کے اوپر لاتا ہے اور اس کے ساتھ باتیں کرتا ہے اور باتیں کرتے کرتے رو پڑتا ہے۔ شہزادہ اس آدمی کے پاس جا کے وجہ پوچھتا ہے اور آدمی اس بات کو بتانے سے انکار کر دیتا ہے۔ شہزادے کے بار بار اصرار پہ شہزادے کا باپ اس کو ساری وجہ بتا دیتا ہے کہ کس طرح میرے بیٹے نے ایک عورت کے ساتھ ظلم کیا تھا اور اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میرا بیٹا انسان سے گدھا بن گیا۔ کاش وہ مجھے عورت مل جائے تو میں اس سے معافی مانگ سکوں۔ اسی ٹائم ہی شہزادے کی والدہ اس کو ڈھونڈتے ہوئے جنگل کی طرف آ جاتی ہے۔ جو بادشاہ ہوتا ہے وہ شہزادے کی اس عورت کو دیکھ کر پہچان لیتا ہے۔ عورت بھی پہچان جاتی ہے۔ جو بادشاہ ہوتا ہے وہ ہاتھ جوڑ کے اس سے معافی مانگنا شروع کر دیتا ہے پر عورت معاف کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ بہن، آپ کی مہربانی ہوگی، ہمیں معاف کر دو۔ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا، آپ ہمیں معاف کر دو۔ میرے بیٹے پہ رحم کھاؤ۔ میری بیٹی نے غلط کیا تھا پر اب ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، ہمیں معاف کر دو۔ بادشاہ کے بار بار معاف کرنے پہ عورت معاف کر دیتی ہے اور شہزادہ دوبارہ سے انسان بن جاتا ہے۔ وہ دونوں دوبارہ سے اس عورت سے معافی مانگتے ہیں اور اس عورت کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اپنی جھونپڑی کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس کہانی کا مقصد یہ بتانا ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے، ہمیں کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔